کسی عرب شاعر کا قول ہے کہ صاحب البیت ادری بما فی البیت، کہ گھر والا بہتر جانتا ہے کہ گھر میں کیا ہے. گھر والا بہتر جانتا ہے، صاحب البیت ادری بما فی البیت، کہ وہ گھر والا زیادہ بہتر جانتا ہے نا کہ گھر کے اندر کیا ہے. تو چلیں اسی مناسبت سے آج گفتگو کرتے ہیں اہل البیت پر. صاحب البیت اہل البیت، کہ اہل بیت حضور علیہ السلام کا گھرانہ. اہل بیت میں بہت ساری افراد شامل ہیں، حضور علیہ السلام کی ازواج بھی شامل ہیں اور بھی کچھ خاندان شامل ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں وہ بہت ساری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کرنی. آج اور خاص چند ایک چیدہ ہستیاں جن کو ہم علی کے نام سے یاد کرتے ہیں، فاطمہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، حسن کے نام سے یاد کرتے ہیں، حسین کے نام سے یاد کرتے ہیں. آج ان ہستیوں کا ذکر کرنا ہے جن کے بارے میں بڑے پیارے، بڑے محبوب قسم کے اور ہمارے ایک عظیم اثاثہ اور جو ورثہ تھے شیخ سعدی، انہوں نے فرمایا کہ محمد گلستو علی بوئے گل بود فاطمہ اندراں برگے گل، چوئترش برآمد حسین و حسن معطر شدہ زوے زمین و زمن، کہ محمد پھول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وارواحنا فداہ. محمد گلستو علی بوئے گل، اور علی اس پھول کی خوشبو ہے. بود فاطمہ اندراں برگے گل، اور حضرت فاطمہ زہرا اس کی پتیاں ہیں. چوئترش برآمد حسین و حسن، اس پھول سے جو آقا علیہ السلام جو ہیں، جن آپ کو جس پھول سے نسبت دی گئی، تشبیہ دی گئی، چوئترش برآمد، جو یہ پھول سے عطر نکلتا ہے، خوشبو نکلتی ہے، عرق نکلتا ہے، وہ حسین اور حسن ہے. معطر شدہ زمین و زمن، اور ان کی خوشبو سے، محمد پاک کی خوشبو سے، مرتضیٰ پاک کی خوشبو سے، فاطمہ زہرا کی خوشبو سے، حسن و حسین کی خوشبو سے، ساری دنیا میں جو اہل ایمان ہیں ان کے دماغ اس خوشبو سے معطر ہیں. ان کے مشام دماغ جو ہیں وہ بالکل معبر ہیں، منور ہیں، معطر ہیں، اور ان کے دلوں میں ہر وقت ایک مہک گونج رہی ہے حب اہل بیت کی. تو دوستو، اہل بیت پاک، حسن و حسین، فاطمہ، علی، آقا علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی زیادہ محبت والے لوگ تھے. حضور علیہ السلام نے ان سے بڑی محبت کی، ان سے بڑا پیار کیا. ان کے ساتھ میرے آقا علیہ السلام نے کمال کی عنایت کی، ان کو بہت نوازا ہے، ان کو بہت بڑے بڑے منصب عطا کیے، بچپن میں ہی عطا کر دیے. فرمایا جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ میری صاحبزادی زہرا، یہ جنتی خواتین کی سردار. اور فرمایا کہ علی، تیرا تو مقام یہ ہے کہ تو اور میں اس طرح ہی ہوں جس طرح موسیٰ اور ہارون تھے، فرق اتنا ہے کہ میرے بعد نبی کوئی. علی تو مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں. علی کو شان منیت عطا کی. ایک روایت میں آتا ہے، اس کو علامہ البانی نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں ذکر کیا، تو کہ نبی علیہ السلام نے رات گزاری حضرت زہرا کے گھر. تو آقا علیہ السلام کے بچوں نے کچھ پانی مانگا، حسن و حسین نے پانی مانگا، حضور علیہ السلام نے پانی لا کر دیا. حضرت علی آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، تو وہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ، جس طرح آج اس گھر میں ہم اکٹھے ہیں نا، تو فرمایا فاطمہ انت اے فاطمہ تو، وہازین، اور یہ دو بچے، اور انا، فرمایا میں، اور وہازر راکت، یہ جو سویا ہوا نوجوان ہے یعنی علی. فرمایا ہم جنت میں بھی، قیامت کے دن جنت میں بھی ہم اکٹھے ہوتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کتنے پیارے تھے. فرمایا میں ان سے لڑوں گا. ترمذی میں امام ترمذی روایت کر، فرمایا میں ان سے لڑوں گا جو تم سے لڑے گا، میری اس کے ساتھ صلح ہوگی جو تمہارے ساتھ صلح کرے گا. اور ملا علی قاری نے اس روایت کی شرح میں فرمایا، مولا علی قاری فرماتے مرقات میں، فرماتے اس روایت میں، اس حدیث میں ہر اس شخص کے لیے بشارت ہے
کہ جو ان کے ساتھ صلح اور محبت رکھے، اور ہر اس شخص کی مذمت ہے جو ان سے جنگ کرے، جو ان کے ساتھ لڑائی کرے۔ یعنی اس روایت نے مذمت کی ہے، نفرت کی، کہ جو اہل بیت سے نفرت کرے، ان سے لڑائی کرے، ان سے محاربت کرے، محاربہ کرے۔ تو دوستو، جب تک ہمارے دلوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ ہمارے دل میں جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، اس وقت تک بھی ہمارا ایمان ناقص ہوگا۔ اور علی کے بارے میں تو صراحتاً فرمایا کہ علی خود روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے عہد لیا تھا، فرمایا کہ اے علی، تجھ سے محبت صرف مومن کرے گا، اور تجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ یعنی علی تیری محبت اتنی پاکیزہ ہے کہ صرف مومنوں کے دلوں میں ہی وہ سمائے گی۔ تیری محبت کا نور کسی گندے برتن میں نہیں ڈالا جائے گا، تیری محبت کا نور ہمیشہ پاکیزہ برتن میں ڈالا جائے گا۔ حسن و حسین کو کندھوں پہ سوار کیا۔ حسن تو اتنے پیارے تھے کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حسن تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ممبر پر بھی تشریف فرما ہو جایا کرتے۔ حضور علیہ السلام جب خطبہ دیا کرتے تو محبت کے ساتھ کبھی لوگوں کو دیکھتے، کبھی حسن ساتھ ممبر پر پہلو میں بیٹھے ہوتے، ان کو دیکھتے۔ حسین کے ساتھ عجیب محبت تھی۔ حسین تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی جب حسین کے لیے ایسے بازو پھیلا کے بیٹھتے تو حسین تو کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے، شوخی کے ساتھ، جیسا بچے شوخی میں دائیں بائیں ہو جاتے، تو کبھی ادھر ہو جاتے، کبھی ادھر ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام محبت کے ساتھ انہیں پکڑتے، پیار کرتے، چومتے، بوسہ دیتے، سینے سے لگاتے، سر کو بوسہ دیتے، زبان کو بوسہ دیتے اور پیار کرتے، اور فرماتے کہ اے حسین، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے، الحسین منی وانا من حسین، میں کہ حسین تیرا میرے ساتھ بڑا پیار ہے۔ اور حسن کے ساتھ عجیب محبت تھی، حسن کے ساتھ عجیب معاملات تھے کہ حسن تو جو ان کا جسم پاک کا اوپر کا اتنا سر سے لے کر ناف تک وہ تو شبیہ مصطفیٰ تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کسی نے کرنی ہوتی تو لوگ امام حسن کی زیارت کرتے، اور حضرت پاک زہرا، ان کے تو کیا کہنے، مریم از یک نسبت زہرا عزیز، از سے نسبت حضرت مریم، از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی والدہ جو مریم تھی، ان کے پاس تو ایک ہی نسبت تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی۔ حضرت زہرا پاک جو تھی، ان کے پاس 3 نسبتیں تھیں، کہ ایک تو وہ حسن و حسین کی ماں تھی، ایک تو وہ علی المرتضیٰ کی زوجہ تھی، اور ایک تو وہ دختر رسول تھی، دختر پیغمبر تھی۔ اور اقبال بات ختم کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰ، ورنہ گردے تربتش گردیدمی، سجدہ بر خاک او پاشیدمی۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر خدا کا قانون، خدا کی کتاب اور مصطفیٰ کریم کی حدیثیں مجھے نہ روکتی تو اے فاطمہ زہرا، آپ کے تقدس کی قسم میں آپ کی قبر پاک کا طواف کرتا اور آپ کی قبر پاک کی مٹی پر بوسہ دیتا۔ وہ مقام شناسا تھے اہل بیت کے، انہیں پتا تھا کہ اہل بیت کا مقام کیا ہے، انہیں پتا تھا کہ اہل بیت کی عظمت کیا ہے۔ آج ہمیں بالکل بھول گیا، آج ہمارے دلوں پر، ہماری نظروں پر بنو امیہ کے چند چشم ہے چراغ جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں یزید کی محبت ہوگی ہمیں مقام حسین سمجھ نہیں آ سکتا۔ جب تک ہمارے دل میں اہل بیت کے جو دشمن تھے ان کی محبت ہوگی تو ہمیں اہل بیت کا مقام سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اقبال نے واضح کر دیا تھا، اقبال نے کہہ دیا تھا، اور بالکل واشگاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔